الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کو مصافحہ فرماؤں گا۔ اے عاشقان رسول، حدیث تو آپ نے سن لی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ اسلامی بھائیوں کو اس کی تشریح سے اس طرح سے سمجھ نہ آئی ہو، اس کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا صرف اجر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کو مصافحہ فرماؤں گا۔ اب حضور کے مصافحہ فرمانے سے اس شخص کو قیامت کے دن کیا فائدہ ہوگا، اس کی تشریح میں کرنے والا ہوں ایک مثال کے ذریعے اور ایک واقعے کے ذریعے۔ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور پر روٹیاں پکا رہی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، ایک تھوڑا سا آٹا مجھے بھی دیں، میں بھی ایک روٹی لگا لیتا ہوں۔ قربان جائیں، عائشہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روٹی کا آٹا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ روٹی تندور میں لگائی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں تو وہ ایک روٹی جسے میرے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا تندور میں، وہ آٹا ہی کیا خوش قسمت ہوگا، وہ روٹی ہی کیا خوش قسمت ہوگی، وہ تندور ہی کیا خوش قسمت ہوگا جسے میرے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چھوا ہوگا۔ اب ساری روٹیاں پک گئیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ ٹھہری ہیں، ابھی انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی روٹی پکے گی اور میں اس کو اتاروں گی۔ تھوڑی دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ابھی تندور پر ٹھہری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ آئے عائشہ، ابھی تک آپ روٹیاں پکا رہی ہیں؟ تو اماں عائشہ نے جواب دیا کہ جو روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ تو پک گئی ہیں، لیکن جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ ابھی تک نہیں پکی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، روز آخرت کی آگ، جہنم کی آگ، جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، وہ بھی اس چیز کو نہیں جلا سکتی جسے میرے ہاتھ نے چھوا ہو، تو یہ دنیا کی آگ کیا جلائے گی؟ تو یہ روٹی ابھی پکنے والی نہیں ہے، اے عائشہ تم باقی روٹیاں لے جاؤ، یہ روٹی نہیں پکے گی، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو اے عاشقان رسول، آپ اندازہ لگائیں کہ جب میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مصافحہ فرمائیں گے تو کیا ہمیں جہنم کی آگ اثر کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ تو میں آپ تمام عاشقان رسول کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کم سے کم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔
ویسے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ جتنا بھی زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کے درجات اتنا ہی بلند ہوں گے اور آپ کے نام اعمال میں اتنا ہی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں میری ذات پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو اگر آپ کا یہ خواب ہے کہ ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کریں، آپ کا قرب حاصل کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مرتبہ میرے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیاں مشکلات آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔